अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफ़ियत के साथ रखे और हम सब को अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमा। हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ और सेहत वाली ज़िंदगी हम सबको अल्लाह ताला अता फरमाए और हम सब जो हैं जो भी हम सीखते हैं उस पर अमल करने वाला बने। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का काम हम सब से ज़्यादा ले ले और जो भी हम वक्त गुज़ारते हैं यानी जो भी हम ये दुनिया में हम रह रहे हैं उसको हम सही तरीके से गुजारने वाले बने, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इस ज़िंदगी की हमें कदर करने वाला अल्लाह ताला बना दे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी जो है वीडियोस को ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब आप लोग वीडियोस देखते हैं ना मुझे बड़ी हिम्मत अफजाई होती है और मुझे ना वीडियो बनाने का भी दिल चाहता है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप लोगों से ख़ास कर गुजारिश है ना कि आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं होती मेरी वीडियोस ना, मुख्तसर होती है, तो आप पूरा देखा करें और देखने का भी आपको सवाब मिलेगा, सुनने वाले को सवाब मिलता है और सुनाने वाले को भी सवाब मिलता है। तो हम दोनों का नाम जो है सवाब जारिया में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को रोज़ाना देखा करें और ना कमेंट्स के ज़रिए बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, या फिर कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप ज़रूर पूछा करें। और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़कर, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कमेंट्स देते हैं और फिर मैं इंतज़ार करती हूँ कोई कमेंट हो उसका जवाब मैं रिप्लाई करूँ। तो इसलिए मुझे ना जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो है मुझे देखे, तो ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, कि मुझे भी शौक़ लगे, खुशी लगे और मुझे ऐसा लगे कि मेरा काम जो है लोगों तक पहुँच रहा है और लोग उसको शौक़ से देख रहे हैं। तो हम दोनों जो है सवाब के में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, हमारे इस दीन की छोटी सी मेहनत को कबूल फरमा ले और आप लोगों को भी कबूल फरमा ले। और अल्लाह ताला जो है हमें ऐसा बना दे कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। तो इसलिए आप लोगों की गुजारिश है कि आप लोग रोज़ाना मेरी वीडियोस देखा करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा मकसद ये ना कि बस जो भी मैं बताती हूँ ना वो चीज़ मेरे अंदर भी मुंतकिल हो जाए और आप लोगों के अंदर भी मुंतकिल हो जाए और फिर हम सब मिलकर अमल करने वाले बन जाए ना। तो इसलिए ना आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो लगता है कि किसी को अच्छा लगा है मेरी वीडियोस, तो मुझे बनाने का दिल चाहता है। और अगर नहीं होता है तो मेरा दिल बहुत नाउम्मीद हो जाती हूँ। फिर अल्लाह ताला की इरशाद मेरे समझ में आता है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, क्योंकि मेरा काम है बताना ना। अल्लाह ताला ने मुझे अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया है ना हर एक को, तो मेरा काम है बताना और फिर अल्लाह ताला उसको पहुँचाएगा और ज़रूर पहुँचाएगा। अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग रोज़ाना देखा करें और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को आगे से आगे बढ़ाएं और फिर अल्लाह ताला हम सबको इसका अज्र दे, जो भी हम देख रहे हैं सुनते हैं और उस पर अमल करने वाला बने। और छोटी सी मुख्तसर सी वीडियोस होती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए आप लोगों की गुजारिश है कि आप सब देखा करें। तो आज मैं तशरीह जो बयान करने जा रही हूँ मऊज़ यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक का, सूरह फलक सूरह नास का। कुरान मजीद की ये आखिरी दो सूरतें कौन कौन सी हैं? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है। ख़ुद अलग अलग है लेकिन उनके दरमियान हम बहुत गहरा ताल्लुक़ है और उनके पैगाम एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि उनका एक मजमूई नाम जो है मऊज़। दो सूरतें हैं जिनके ज़रिए अल्लाह की पनाह मांगी जाती है। किस चीज़ की पनाह मांगी जाती है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक में किस चीज़ की पनाह मांगी जाती है ये अभी हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। इमाम बहक़ी ने दलाइल नबूवत में लिखा है कि नाज़िल भी एक साथ ही हुई थी। ज़माना नुज़ूल ये दोनों सूरतें मक्की हैं और मक्का में नाज़िल हुई, यानी कि सूरह नास और सूरह फलक ये दोनों सूरतें क्या हैं? मक्की हैं
اور اسی مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ میں یہ دونوں صورتیں ان حالات میں نازل ہوئی تھی کہ جب اسلام کی دعوت شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا، جب اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ جو آپ کی دعوت جو ہے پھیلتی جاتی تھی، تو کفار جو ہے آپ کو کی دشمنی ان کی بڑھتی جاتی تھی، اور آپ کو طرح طرح کے مصائب اور تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دین سے ہٹانے کی ہر طرح کی کوشش کی، بہت زیادہ کوششیں کی، اور بہت زیادہ آپ کو دین سے ہٹانے کی وہ کی، مالی اسباب سے بھی، جادو ٹونے سے بھی، یعنی کہ آپ کو مال کے ذریعے سے بھی آپ کو ایذا پہنچایا، اور جادو ٹونے کے ذریعے سے بھی آپ کو ایذا پہنچانے کی بڑی کوششیں کی کفار مشرکین نے، تاکہ آپ تو نعوذ باللہ وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں۔ جب آپ نے دین کا کام کیا تو بڑی پریشانیاں، بڑی مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، تو انہوں نے بڑی دکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی دین کو جگہ جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی عمل کرنے والا بنائے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی، یعنی کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ جب دین کا کام جب آپ پہنچاتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ آپ سے حسد بھی کرتے ہیں، بہت سے اچھے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا آج تک ایسی ہی ہے کہ آپ کے اندر کوئی بھی کوالٹیز ہوتی ہے یا کوئی چیز آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ سے لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بہت حسد کرتے تھے اور بہت طرح طرح کے مصائب دیتے تھے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وسوسہ بھی ڈال رہے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وسوسہ ڈالتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی، یعنی طلوع صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قل اعوذ برب الفلق پڑھا، اور کہا کہ تمام مخلوقات یعنی تمام لوگوں کی شر سے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں، رات کے اندھیرے سے، اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور حاسدوں کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جن ہو، شیطان ہے جن میں سے ہو، یا شیطان انسانوں میں سے ہو، یعنی کہ ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق جس کو بھی نظر لگی ہے، حسد، جادو، ہر چیز کے لیے ہے، اس کو سورہ ناس، سورہ فلق کو اپنے اوپر پڑھ کر دم ضرور کرنا چاہیے، تمام حسد سے، تمام حاسدین کے حسد سے، جادو سے، ٹونے سے انشاءاللہ انسان بچا رہے گا۔ کئی مفسرین کا بیان ہے کہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، یعنی کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ایک یہودی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام یہی دونوں صورتیں لے کر حاضر ہوئے، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ یہ جادو فلاں کنویں میں ہے، یہ جادو جو ہے فلاں کنویں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور اس طرح سے جادو کیا تھا کہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگا کر اس نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی، سوئیاں جو ہے چبھی ہوئی تھی، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جب آ کر بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آپ سورہ ناس پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، تو آپ سب پڑھتے جاتے تھے، اور گرہ جو لگا کر یہود نے آپ سب پر جادو کیا تھا، تو وہ گرہ کھلتا جاتا تھا، اور سوئی جو ہے نکلتی جاتی تھی، خاتمے تک پہنچتے پہنچتے، یعنی کہ اس کے ختم ہونے تک جو ہے
ساری گرہیں بھی کھل گئی تھی، یعنی کہ جیسے سورہ پڑھی جاتی تھی تو ساری گرہیں جو ہیں کھلتی جاتی تھی، اور سوئیاں بھی جو سوئی جو چبھو کر اس میں ڈالا تھا وہ بھی نکل گئی تھی۔ آپ سب اس طرح صحیح ہو گئے تھے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے، اس طرح سے آپ سب کی جیسے بھولنے کی بیماری ہو رہی تھی اور عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جادو کی وجہ سے، آپ سب کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ جادو لگنا جو ہے، نظر لگنا سچ ہے، برحق ہے۔ جادو کوئی بھی یہ اس چیز کو نا سیریس لینا چاہیے، جادو ہے اور نظر بد ہے، یہ ساری چیزوں کو سیریس لینا چاہیے۔ اس لیے سورہ ناس، سورہ فلق اور یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوا تھا جب آپ میرے نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے تو ہم عام انسان پر کیوں نہیں ہو سکتا نا۔ تو ابو الحابس جہنی رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ معوذ تین ہے، تین، یعنی یہ معوذ تین۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذ تین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے۔ جب آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی تو معوذ تین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھونک لیتے تھے، یعنی سورہ ناس، سورہ فلق۔ اور کئی احادیث ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو اور نظر کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جادو اور نظر بد سے یہ بہترین عمل ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور روز اپنے اوپر دم کیا جائے، اور بچوں پر بھی خاص کر نظر لگ جاتا ہے تو ان بچوں پر بھی دم کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر کیا کر لیتے تھے؟ دم کر لیتے تھے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیل لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب سونے لگے تو سورہ ناس، سورہ فلق کو اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لے، تو اس سے بہت ساری جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں، نظر بد ہوتے، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سورہ جو ہے ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ تو اس سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔